سنو سنو، موت سے آج تک کوئی لڑ نہ سکا، جو لڑا وہ گرا، جو لڑا وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا۔ ہسپتال پہنچاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ۔ ارے دیوانے، وہاں بھی موت آئے گی، وہاں بھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، لوہے کی چھتیں تان دو، اور کراشن کوفوں کے پہرے دار کھڑے کر دو کہ مجھے موت نہیں آئے۔ موت آئے گی، سب کے سامنے تمہیں اللہ اٹھائے گا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ تم تو کہتے تھے انگلینڈ جاؤں گا میرے کام بن جائیں گے، میں نے تیرا کام بگاڑ دیا، موت کو تیرے سر پہ مسلط کر دیا۔ اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو انہیں بچا کے میں لے جا رہا ہوں، تو بچا کے دکھا۔ اس ساری لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام ہے کہ ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، ساری کائنات لا ہے، اور اللہ صرف اللہ ہے، سب پہ لا ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ بنایا اللہ نے، مٹایا اللہ نے، دیا اللہ نے، لیا اللہ نے، اٹھایا اللہ نے، گرایا اللہ نے، بنایا اللہ نے، جلایا اللہ نے، بچایا اللہ نے، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، صورت بنائی اللہ نے، روح ڈالی اللہ نے، رنگ بھرے اللہ نے، پھول بنائے اللہ نے، تتلی پہ پرنٹ بنایا اللہ نے، ہواؤں میں خوشبو بھری اللہ نے، بادلوں میں پانی بھرا اللہ نے۔ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تم ٹوٹنگ والے نہیں بھی پڑھو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہ عزت و حکمتوں والا ہے۔ لہ ملک السماوات، بھائی رہنے دو، میں نے مانگا۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ وہ زندگی موت کا مالک ہے اور کائنات کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ ایسا اول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ایسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ نظر میں آنے والی بددیانتی کو بھی جانتا ہے اور دل میں اٹھنے والے غلط خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق۔ یہ اللہ ہے جس نے لا کے ساتھ ہر شے کو لا کر دیا، لا کر دیا، لا کر دیا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔ تم کلمے والے ہو، کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو۔ صرف پاسپورٹ کا فکر نہ کرو، جاب کا فکر نہ کرو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ والا یقین سیکھو کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے ارادوں سے ہوتا ہے اور اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ذبح کرنا چاہا، 70,000 بچے ذبح کر دیے کہ مجھے موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی ذبح کرنا ہے، کرنا ہے۔ حضور، میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے۔ میں غریب آدمی ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا۔ اس بھلی مانس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے۔ اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ حضور، وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں۔ وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عمر کہنے لگے حضور کاش یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے، کاش سریعام نہ پوچھتے تو میرے اور میرے رب کا راز تھا، یہی بہتر تھا۔ فرمایا کہہ چکا ہوں نا غریب ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس۔ ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہفتے میں ایک دن کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال کے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں۔
اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں، نہیں آ پاتا۔ کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا، صرف دن کو ملتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عمر نے زور سے پکڑ لی، کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا ہے کوئی بال کالا، سفید نہیں ہو گئے سارے؟ اس کا مطلب ہے پھل پک گیا، پتہ نہیں مالک کب بلا لے۔ گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے رکھنا۔ میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے، رات رب کے لیے رکھی ہے، عمر کیا کروں، وہاں بھی تو جانا ہے نا، نہیں مل پاتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، فرمایا چل چوتھی بات بتا۔ کبھی کبھی بے ہوش کی ہو جاتا ہے روتے روتے، تو پھر رونے لگے، کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من آنم کے من دانم پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں تو رو پڑتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا، عمر میرے لیے دعا کر، رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے۔ حضرت عمر رونے لگے، جناب سعید بن عمر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئیں، میرے بڑے پردے کھل گئے، چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں۔ عمر اب بتا، میں نے جواب دے دیا، اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں؟ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، اے اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔ یہ میرے بھائی میرے رسول کے یہ وہ حیران پریشان کیسے ہوگا؟ جبریل آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، پیچھے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی، کہا ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، ادھر آئے اور یہاں انگلی رکھی، یہاں آستین پر انگلی رکھی، اور یہ آستین کو کھولا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری، ایک پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔ لا لا لا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے خزانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے پاسپورٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری ڈگریوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے تجربے